حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا مہینہ ربیع الاول کے آغاز ہوتے ہی مسلمانان اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور کئی پروگرام ان کی یاد میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر اور ملک ہندوستان کے ساتھ ساتھ پونچھ ضلع میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے گزشتہ کئی دنوں سے پروگرام چل رہے ہیں۔ آج پونچھ شہر میں جلوس محمدی نکالا گیا۔ یہ جلوس مرکزی جامع مسجد پونچھ سے نکلا جو مین بازار پونچھ اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا عیدگاہ اسلامیہ پونچھ میں اختتام پذیر ہوا۔ آپ کو بتا دیں کہ آج جمعہ کے دن مختلف مساجد گاؤں دیہات سے جلوس پونچھ کی طرف پہنچے جو مرکزی جامع مسجد سے اکٹھے ہو کر مرکزی جلوس کی حیثیت سے عیدگاہ میں پہنچے۔ وہاں پر مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب نے عوام الناس سے خطاب بھی کیا۔ اس جلوس میں کثیر تعداد میں عوام الناس، مذہبی، سیاسی، انتظامی و سماجی شخصیات نے شمولیت کی۔ دیکھیے مفصل رپورٹ۔ ہر موقع پر میں تمام اہل اسلام کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اسی طرح ہمارے آپسی بھائی چارے کو، ہماری تندرستی، ہماری صحت کو اور اس پونچھ کی خوشیوں کو بحال رکھے۔ ان سارے جلوسوں کا اور ان سارے پروگرامز کا میسیج یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اوپر جو اخلاق، جو محبت اور عبادت کرنے کا طریقہ اور حسن سلوک اور جس طریقے سے ہم نے زندگی گزارنی ہے اور جس طریقے سے ہم نے جو ہے اس دنیا میں چلنا ہے، یہ ساری چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، یہ سکھایا گیا ہے۔ رحمان الرحیم، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ آج کے اس مبارک و مسعود دن پر جو 12 ربیع النور شریف کا دن ہے، یہ پورے ملک میں جس طرح یہ دن منایا جا رہا ہے اسی نہج پر آج الحمدللہ ہمارے اس جموں کشمیر میں اور بالخصوص ہمارے آج کے اس شہر پونچھ کے اندر قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی فاروق مصباحی صاحب کی قیادت میں یہ بہت بڑا جلوس آج جمعے کے دن بھی لوگ اپنے اپنی مساجد میں نماز ادا کرنے کے بعد پھر یہاں ان چھوٹے چھوٹے جلوسوں کی ٹکڑیوں میں یہاں شامل ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا جلوس ہے الحمدللہ۔ میں اس موقع پر تمام عالم اسلام کے اور تمام عشاق رسول کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی کہ باعث تخلیق کائنات حضور پرنور علیہ السلام جن کی رحمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے اللہ کے عالم ہیں، جتنے جہان ہیں، ان کے ذرے ذرے میں ڈال دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو آج تو پوری کائنات کا ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہا ہے۔ یہ تو یہاں کا کائنات کا ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہا ہے۔ تو اس خوشی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی، توفیق دی، تو میں آج کے دن میں یہی کہوں گا کہ اس کرۂ ارض پہ امن آشتی آ سکتی ہے، محبتیں اور بڑھ سکتی ہیں جب ہم تاجدار کائنات علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں، تو وہی سب سے بڑی محبت کا ایک نشان ہوگا۔ آج کے دن میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ دیکھیے آج کے دن عید میلاد النبی کا جو دن آج ہم منا رہے ہیں یہاں پہ، اس پہ میں سب سے پہلے اپنی طرف سے قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی طرف سے، عمر صاحب کی طرف سے تمام پونچھ کے لوگوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں آج کی عید کی، اور یہی امید کرتا ہوں کہ آنے والا جو سال ہے یہ امن چین سے رہے، بھائی چارے سے رہے، اور خاص کر کے اس ریاست کا جو ہے یہاں کے لوگ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، اور جو ایک اتحاد جو ضروری ہے آج ہندو مسلم سکھ اتحاد کا جو اتحاد، اس کے لیے ہم آگے بڑھ کے چلیں اور اس علاقے میں خاص کر خوشیاں ہوں۔ پچھلے کافی دیروں سے جو ہمارے خاص کر کے مسلم بھائی ہے وہ پورے پریشان ہے، مشکل میں ہے۔ جگہ جگہ جو لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں اس ملک میں، وہ بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور آنے والے وقت میں جو ہے اس ریاست کا اور اس ملک کی بہت ترقی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یوم پیدائش اور آقا کریم علیہ السلام کے میلاد مبارک کے اندر آپ نے اپنا کام کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، پونچھ کی مرکزی جامع مسجد اور پونچھ کے بازار میں نعرے لگاتے ہوئے مرکزی عیدگاہ کا آپ نے رخ کیا۔ یہاں پہ آپ آ کر کے بیٹھے، ابھی صلاۃ السلام ہوگا، اپنے گھروں کی طرف آپ روانہ ہو جائیں گے۔ یہ گھر سے آنا، یہ نعرہ لگانا، یہ حضور کی نعت پڑھنا، یہ آقا کے مناقب سننا، یہ آقا کریم علیہ السلام کے فضائل سننا، اور اس کے بعد درود و سلام کے نغمے یہ
पुकारना और दरूद और सलाम पढ़ना, खड़े होकर के आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर हाज़िरी देना, इसका फ़ायदा क्या है? अगर फारूक मिसबाही की बात हो उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। मैं एक ऐसे मुहद्दिस का कौल आपके सामने रखता हूँ जिसे आला हज़रत मुहक्किक अलल इतलाक लिखा है, हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कौन है? जिनकी मदारिजुन नबुव्वह सीरत की बुनियादी और अहम और मजबूत और बहुत ही मुदल्लल किताब है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कौन है? कि अशातुल लमात मिशकातुल मसाबीह की बेहतरीन शरह है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कौन है? लम्हात जिनकी किताब है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कौन है? अखबारुल अखयार जिनकी किताब है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी वो है जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा से मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इल्म हदीस को फैलाने के लिए भेजा है। इतने बड़े आलिम, जो आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुदक्किक भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, उसूली भी हैं, फ़ुरूई भी हैं, और इस सब के साथ साथ आशिक रसूल भी हैं, वली कामिल भी हैं। इतने बड़े आलिम मेरा अपना ज़ाती नज़रिया ये है कि नारा हो तो नारा हो, वरना चुप करके बैठे, ऐसे बदनामी करने की ज़रूरत नहीं है। नारा हो तो फिर ऐसे इलाका हिल के रहता है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमा ये इरशाद फरमाते हैं, मुझे अपने किसी अमल के ताल्लुक से ये यकीन नहीं कि ये अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, और मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है जो अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाने के लायक हो। क्या मतलब? हुजूर आपने मुहद्दिसीन पैदा किए, लेकिन ये अमल भी ऐसा है कि जो अल्लाह की बारगाह में पेश ना किया जाए। हुजूर आपने किताबें लिखी, फिर भी आपका ये अमल ऐसा है जो अल्लाह की बारगाह में पेश ना किया जाए। हुजूर आप वली कामिल हैं, उसके बावजूद आजिज़ी और इंकिसारी की इंतहा तक पहुंचे हैं। आखिर ये तो बताइए वो कौन सा ऐसा अमल है जो खुदाए कुद्दूस की बारगाह में पेश किए जाने के लायक है? तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, हाँ हाँ, मेरी जिंदगी के अंदर मेरा सिर्फ एक अमल ऐसा है कि वो अमल मुझे यकीन कामिल है, मैं अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा, मेरा अल्लाह मेरे ऊपर करम फरमाएगा। हमने अर्ज की, शाह साहब बता तो दीजिए। वो अखबारुल अखयार के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि जिस वक्त मेरे घर में महफिले मिलाद होती है और मिलाद के बाद मैं जो खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ता हूँ, ये सलातो सलाम पढ़ना ऐसा अमल है जिसे अल्लाह कबूल भी फरमाएगा, मेरी निजात भी फरमाएगा। हज़रात गिरामी, अब देखिए, मैं कह रहा हूँ नमाज हमें पढ़नी है, नमाज के बगैर कोई चारा नहीं। नमाज असास है, बुनियाद है, लेकिन नमाज पे नाज नहीं, रोजे पे नाज नहीं, ज़कात पे नाज नहीं, हज पे नाज नहीं, मस्जिद की तामीर पे नाज नहीं, मदरसा बनाने पे नाज नहीं है, हमें किसी और अमल पे नाज नहीं है। बस नाज जो कुछ है वो इमामुल अंबिया की जात पे है, आका पे दरूद पढ़ने पे है, हुजूर का मिलाद बनाने पे है। ये मिलाद यहाँ भी काम आएगा, महशर के मैदान में भी काम आएगा। हज़रात गिरामी, अब मुझे सिर्फ 10 बातें आप हज़रात से करनी हैं। बस ये पैगाम अपने जहन के अंदर आप लेकर के जाएं। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की असास और बुनियाद 5 चीजों पे है, और उनमें से पहली चीज है शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। जोर से अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। हालात कैसे हो, वाक़यात कैसे हो, माहौल कैसे हो, हुकूमत कैसी हो, क़यादत कैसी हो, जालिम कैसा हो, जाबिर कैसा हो, तारीख ने अगर हमें यजीद बताया है तो उसे टकराने वाला तारीख ने हमें हुसैन भी दिया है। हज़रात गिरामी, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि अकीदा तौहीद के ऊपर किसी से कोई समझौता नहीं। हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं। बोलो बोलो, किसकी करते हैं? जोर से आवाज आए, किसकी करते हैं? हमारा सर न किसी मकान के सामने झुकता है, हमारा सर न किसी सनम के सामने झुकता है, हमारा सर
نہ کسی شخصیت کے سامنے جھکتا ہے، ہمارا سر نہ کسی کتاب کے سامنے جھکتا ہے، ہمارا یہ سر جھکا ہے تو اللہ کے سامنے جھکے گا، تو اللہ کے سامنے جھکے گا۔ لہذا وہ لوگ ہوش کے ناخن لیں جو کسی نہ کسی کارنر سے بڑی اسٹیج ٹھنڈا ہے، میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ قوم اتنی بدھو نہیں ہے کہ تم جو کرو سارے قتل تمہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ لہذا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عقیدہ توحید پہ کسی سے سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ اور شرک کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا جو شرک کرے گا برسر میدان اس کا محاسبہ ہوگا، قوم کی عدالت میں اس کا محاسبہ ہوگا۔ لہذا ہماری بنیاد اور اساس عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی سہیم نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثیل نہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ، اور اللہ کی جناب میں اگر کوئی توہین کرنے والا ہو، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو یا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، یہ بھی کسی صورت میں برداشت نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، عقیدہ ختم نبوت، نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی آ سکتا ہے، نہ بروزی آ سکتا ہے، نہ جغرافیائی آ سکتا ہے، نہ علاقائی آ سکتا ہے۔ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، انی عبداللہ و خاتم النبیین، میں اللہ کا بندہ ہوں اور آخری نبی ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور یہ بات یاد رکھے، میڈیا والے اچھے طریقے سے سن لیں، حکومت و سیادت و قیادت کے نمائندگان بھی اچھے طریقے سے سن لیں کہ اگر ہمارے گھروں کو بلڈوز کیا گیا، کسی حد تک اسے بھی برداشت کیا جا سکتا ہے، مسجدوں کے تعلق سے بھی کسی حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے جیتے جی، ہمارے جب تک زندہ رہے نبی پاک علیہ السلام کی نالان مبارک کی بھی اگر کوئی توہین کرے، یہ برداشت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہماری جوانیاں، ہمارا سب کچھ اس مٹی پہ قربان جہاں پہ مصطفیٰ نے قدم رکھے ہیں۔ لہذا یہ ہم واضح طور پہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر وہ کسی مندر کا بابا ہو، اگر اس کے علاوہ وہ کوئی میڈیا کا انچارج ہو یا وہ کسی اور علاقے میں ہو، وہ جو بھونکنا ہے بھونکتا رہے، حضور کے خلاف بھونکنا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور دو باتیں، اور تیسری بات، ہم سب ہیں اہل سنت و جماعت والے۔ کون ہیں؟ بولو بولو، کون ہیں؟ ہم ہیں اہل سنت و جماعت، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، اور میرا رب فرماتا ہے کلم وعد اللہ الحسنی، کہ میں نے سارے صحابیوں کو جنتی بنایا ہے۔ میں نے سارے صحابہ کو، بولو بولو، میں نے سارے صحابہ کو، اور آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، تم جس صحابی کے پیچھے چلو گے جنت کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ تو آپ ذرا مل کے لگائیں، ہر صحابی نبی۔ لہذا جو آدمی سنی اپنے آپ کو کہلانے والا ہو، وہ ہندوستان کا ہو، وہ پاکستان کا ہو، وہ بنگلہ دیش کا ہو، وہ عرب کا ہو، وہ عجم کا ہو، وہ ہند کا ہو، وہ سندھ کا ہو، دنیا کے کسی علاقے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اگر وہ سنی ہے تو ہر صحابی رسول کی عزت و احترام اس کے اوپر فرض ہے، اور کسی صحابی کی توہین سنی نہیں کر سکتا۔ اور جو سنی ہوگا وہ صحابی کا گستاخ نہیں ہوگا، جو گستاخ ہوگا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا ہے۔ تین باتیں، اور چوتھی بات، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم الثقلین، لوگوں میں دو بھاری برکم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطراتی،
ایک اللہ کی کتاب قرآن حکیم اور دوسرے اپنے اہل بیت اطہار. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار کو پاک و صاف کیا ہے، اور اہل بیت اطہار میں سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، اور پھر حضرت شیر خدا ہیں، حضرت فاطمہ زہرا ہیں، حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں. پھر آگے علماء نے تشریح و توضیح کی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی عطرت، اہل بیت اطہار، یہ جتنے سادات کرام ہیں. اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں، ہمارا جو سنی مسلک ہے، اس تعلق سے ہمارے ذاتی طور پہ ہمارے اوپر جو اٹیک کیا جائے ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، لیکن جہاں اہل سنت پہ اعتراض ہوگا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. میں عرض کر رہا ہوں، اس تعلق سے جتنے سادات ہیں، ہر سید کے اندر ہم صرف ایک بات دیکھتے ہیں، بس اس کا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، جو فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، جو عثمان غنی کا عقیدہ ہے، جو مولا علی کا عقیدہ ہے، جو حسنین کریمین کا عقیدہ ہے، جو حضرت فاطمہ کا عقیدہ ہے، جو حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے، جو غوث اعظم جیلانی کا عقیدہ ہے، جو خواجہ غریب نواز کا عقیدہ ہے، اسی عقیدے کا نام اہل سنت و جماعت ہے. اب جو بھی سید صحیح العقیدہ سنی ہے، اس کا عمل جو بھی ہو، اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی تعظیم، اس کا اکرام سارے سنیوں کے اوپر فرض ہے، سارے سنیوں کے اوپر فرض ہے. 4 باتیں ہو گئیں، اور 5ویں بات، یہ جو آپ کو نورانی چہرے اسٹیج پہ نظر آ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ ان کو کسی سے نہ سند لینے کی ضرورت ہے، ان کو نہ کسی کی جے بجائے پکارنے کی ضرورت ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء وہ ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں، لہٰذا ان سارے کے سارے علماء کا ادب کرنا، احترام کرنا ہمارے سارے سنیوں کے اوپر فرض ہے. اور جو ادب و احترام نہیں کرے گا کسی بھی عالم کی، اگر وہ توہین کرے گا عالم سمجھ کر کے، تو وہ سمجھ جائے کہ اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر نہیں ہوگا. اس لیے علماء کا ادب کرنا، احترام کرنا، اور علماء کرام اپنی ذمہ داری سمجھے، سادات اپنی ذمہ داری سمجھے، وہ ان کا کام ہے، لیکن عوام کا کام ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے. 5 چیزیں ہو گئیں. اور 6ٹھی چیز، میرے پیارو اللہ کا واسطہ، میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ کو کہتا ہوں، اگر اس وقت ملت اسلامیہ زندہ ہے، مسجد کے مینار باقی ہیں، میناروں کے اوپر سپیکر باقی ہیں، ان سپیکروں کے اوپر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہ کسی اور وجہ سے نہیں، دینی مدارس کی بنیاد پہ زندہ ہے، تابندہ ہے، باقی ہے. لہذا آپ کے علاقے کے اندر جو بھی مدرسہ ہو، آپ کا گھر کے پائے تکمیل تک پہنچے کہ نہ پہنچے، آپ کا گھر مکمل ہو کہ نہ ہو، آپ کے گھر کے اندر کھانا ہو کہ نہ ہو، آپ کے اندر گھر کے اندر لائٹ ہو کہ نہ ہو، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. اپنے محلے کے مدرسے کو پہلے چمکائیں گے. جس محلے کا مدرسہ چمکے گا اس محلے کو اللہ چمکا کر کے جنت کا حقدار بنائے. آج اس ملت کو کیا ہو گیا، آج اس امت کو کیا ہو گیا؟ آج ہمارا نوجوان ڈرگس کے اندر انوالو ہے، آج ہمارا نوجوان منشیات کے اندر چلا گیا ہے، آج ہمارا نوجوان غلط روی کا شکار ہو گیا ہے، بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے، غلط راستے پہ چل گیا ہے، آج وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے. تو میں واضح طور پہ علماء کی موجودگی میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر اس کے سامنے بند باندھنا ہے تو نہ کوئی یونیورسٹی بند باندھے گی، نہ کوئی تنظیم بند باندھے گی، نہ کوئی تحریک بند باندھے گی. ان کے سامنے کل بھی انقلاب آیا تھا، وہ اللہ کی مسجدوں سے آیا تھا، آج بھی انقلاب آئے گا، اللہ کے مسجدوں سے آئے گا. اللہ کا واسطہ کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. ہر مسجد کو آباد کرو، اللہ سارے علاقوں کو آباد